اور میرے بھائی، موبائل کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان وقت کا ضیاع ہے۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور آج موبائل کی وجہ سے ہم اپنا بہت زیادہ وقت کیا کرتے ہیں، وہ ضائع کرتے ہیں۔ اور وقت کتنا قیمتی ہے، کسی نے لکھا ہے کہ اگر سال کی قیمت پوچھنی ہو تو اس طالب علم سے پوچھو جو امتحانوں میں رہ گیا، امتحانوں میں فیل ہو گیا، اور اس کا سال کیا ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، اگلے سال اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر سال کی قیمت پوچھنی ہو اس سے پوچھو جو امتحانوں میں فیل ہو گیا ہے۔ اگر ایک ماہ کی، ایک مہینے کی قیمت پوچھنی ہے اس سے پوچھو جس نے ایک مہینہ ملازمت کی، چوکیدارہ کیا، لیکن مہینے کے بعد اس کو تنخواہ نہیں ملی۔ ایک ہفتے کی قدر اس مزدور سے پوچھو جس نے پورا ہفتہ تگاری اٹھائی، اینٹیں اٹھائیں، اور جمعرات کو پیسے ملنے تھے لیکن مزدوری میں، اس سے پوچھو کہ ایک ہفتے کی کتنی قدر ہے۔ اور ایک دن کی قدر قیمت پوچھنی ہو اس بندے سے پوچھو جس نے گرمی کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کی کتنا قیمت ہے۔ اور ایک گھنٹے کی اگر آپ نے قیمت قدر پوچھنی ہے اس سے پوچھو جو کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ ایک گھنٹے کی کتنا قیمت۔ اور ایک منٹ کی بھی اگر آپ نے قیمت پوچھنی ہے اس سے پوچھو جیسے ٹرین چھوٹ گئی، ایک منٹ تاخیر ہوئی، ایک منٹ لیٹ ہوا، ٹرین چلی گئی، اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں۔ تو ایک منٹ کی بھی، اگلی بات ایک سیکنڈ کی بھی قیمت پوچھنی ہے اس سے پوچھو جو کسی حادثے سے بچ گیا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہے۔ تو ہمارا ایک ایک منٹ کیا ہے، وہ قیمتی ہے۔ تو اس موبائل کی وجہ سے ہم اپنے اوقات کو کیا کر رہے ہیں، وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور اسی موبائل کی وجہ سے، موبائل کے رات کو بہت زیادہ دیر تک استعمال کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہے کہ صبح کی نماز اکثر ان لوگوں کی جو کسی دور میں پکے نمازی تھے لیکن موبائل جب سے ان کے ہاتھ میں آیا، فجر کی نماز یا تو جماعت سے نہیں پڑھتے، یا اور بالکل نماز قضا ہو جاتی ہے، یا نماز جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری موبائل کی وجہ سے نماز بھی گئی۔ اور اسی طرح موبائل کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس موبائل کے اندر دنیا کی ہر فحاشی موجود ہے۔ آپ نے جس چیز کو کھولیں وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں نوجوانوں، اس دور کے اندر جب کہ تمہارے ہاتھ میں بے حیائی موجود ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، اور یاد رکھیں کمال کی بات ہے یہ کہ آدمی اگر گناہ بھی ہے اور اس سے پھر بھی آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ موبائل میں فحاشی ہے، موبائل میں گندی غلیظ ویڈیوز، پکچرز ہیں، لیکن نوجوان اس کو دیکھتا نہیں ہے، اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا کیا ہے، وہ مقام ہے۔ تو موبائل کی وجہ سے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں برباد کر ڈالی، اس موبائل کی وجہ سے ان کی جوانیاں ختم ہو گئی۔ شادی کے بعد نوجوان موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ کتنا اس کے نقصانات ہیں۔ اور اسی طرح ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے والدین سے کیا دوری ہو چکی ہے۔ کبھی بوڑھا باپ ہے، وہ بیٹے کے پاس جاتا ہے، بیٹے کو ملنے جاتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سے کچھ باتیں کرے، میرے سے حال حوال پوچھے۔ وہ بیٹے کو دیکھتا ہے، بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس موبائل نے بیڑا غرق کیا، والدین سے بھی کیا ہے، دوری۔ اور آج کو یہاں تک نقصان پہنچا کہ میزبان بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے اور مہمان بھی وہ بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ کتنے نقصان۔ اور اسی موبائل کی وجہ سے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نا، کسی عالم دین سے میں نے وہ فرما رہے تھے کہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل نے سوال لکھا، بچوں سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ان کا اپنا بچہ جواب میں کیا لکھتا ہے کہ میں ٹچ موبائل بنوں گا۔ جب اس سے بچے سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم نے یہ جواب کیوں دیا ہے، کیا وجہ ہے، وہ کیا کہنے لگا، ابا جان، اے امی جان، جب میں دیکھتا ہوں اسکول میں آتے ہو، گھر میں